بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی بدل دینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔ خرچ کر اور گنا مت کر، اللہ بھی گن گن کر دے گا، اور نہ جوڑ کر رکھ ورنہ اللہ بھی روک لے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں اس کے نزدیک اس کے اہل مال اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے نہ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اس کے متعلق سوچتا نہیں، کتنی کفر اور بے ادبی کی بات ہے، جس کی وجہ سے وہ دوزخ کے گڑھے میں اتنی دور گر پڑتا ہے جتنا مغرب سے مشرق دور ہے۔ استغفر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غلطیوں کا کفارہ یہ ہے اس وقت کامل وضو کرنا جب دل نہ چاہتا ہو، اور سجدوں کی طرف چلنے کے لیے پاؤں کام میں لانا، اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی لوگوں کا مال قرض کے طور پر ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے ادا کرے گا، اور جو کوئی نہ دینے کے لیے لے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو تباہ کر دے گا۔ استغفر اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر اور بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ صبر کر کے اجر پا لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز بن مانگے مل جاتی ہے لیکن ہدایت کبھی بن مانگے نہیں ملتی۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ آمین ثم آمین۔ ہم سب کو یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ اللہم اہدنی وسددنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اتنی خوبصورت اور پیاری دعا ہے، اسے اپنے صبح شام کے اذکار میں ضرور شامل کیجیے۔ یا اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور لوگوں سے بے نیاز ہونے کا سوال کرتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں مقدر کر دی ہیں اور پھر انہیں صاف صاف بیان کر دیا ہے، بس جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک مکمل نیکی کا بدلہ لکھا ہے، اور اگر اس نے ارادہ کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے یہاں 10 گنا سے زیادہ سے 700 گنا تک نیکیاں لکھی ہیں، اور اسے بڑھ کر جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور پھر اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے یہاں نیکی لکھی، اور اگر اس نے کر لیا تو صرف 1 گناہ لکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو مال اور شکل و صورت میں اس سے بڑھ کر ہے تو اسے ایسے شخص کا دھیان کرنا چاہیے جو اس سے کم درجے کا ہے، یعنی جو حیثیت میں، شکل صورت میں یا عہدے مرتبے میں اس سے زیادہ کو دیکھے تو پھر اپنے سے نیچے والوں کا گمان کرے تاکہ اسے پتہ چلے کہ میں نے بھی الحمدللہ رب العالمین کہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کے پیٹ کا بیماری کے سبب پیپ یعنی مواد سے بھر جانا زیادہ بہتر ہے کہ وہ شیر سے بھرا ہو۔ استغفر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیتون کا تیل بطور سالن استعمال کرو اور اس کو اپنے سر اور بدن میں لگاؤ، اس لیے کہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ زیتون میں شفا ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ناک جھاڑنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی شخص جب نیند سے بیدار ہو تو وہ 3 مرتبہ ناک کو جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کے نتنوں میں رات گزارتا ہے۔ جیسے ہی صبح میں بیدار ہوں تو ناک کو 3 بار جھاڑنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں عاقب ہوں، اور عاقب سے مراد وہ نبی ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم النبیین ہیں اور ہمارا اس پر پورا ایمان ہے، الحمدللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح ہو جا جیسے مسافر یا راستہ چلنے والا ہو، یعنی دنیا کی رغبت بس اتنی سی ہو، دنیا کا مال اتنا سا ہو جتنا مسافر کے پاس ہوتا ہے یا راستہ چلنے والوں کے پاس ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر زیادہ جمع کرنے کی لالچ اور طمع جو ہے انسان کو آخرت کے انجام سے غافل کر دیتی ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے دل پر غبار سا چھا جاتا ہے تو میں اس کیفیت کے ازالے کے لیے ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں، صلی اللہ علیہ وآلہ